اب جب دوبارہ حج کے مخصوص ایام سے مراد جب بھی ہم استعمال کرتے ہیں یہ اصطلاحات میں سے جملہ کہ حج کے مخصوص ایام کو شروع ہوتے ہیں 8 ذی الحجہ سے، اور 8 کا دن سنت کے مطابق سرکار کے حج مبارک کی جو سنت ہے اس کے مطابق 8 کی فجر کے بعد یا فجر سے پہلے بھی بعد اوقات ایجنٹ حضرات لے جاتے ہیں، 7 کی رات کو نکال کے لے جاتے ہیں، بعد 8 کی صبح فجر پڑھا کے لے جاتے ہیں۔ یہ بات طریقے سے اس طرح سنے وہاں یہاں کا سنا ہوا اور بھی ہو جاتا ہوتا ہے۔ وہاں صورت سنت یہ ہے کہ 8 ذی الحجہ کو مینا میں پہنچنا، یہ سرکار کی سنت مطہرہ ہے کہ سرکار نے ظہر کی نماز 8 ذی الحجہ کو مینا میں ادا فرمائی، عصر بھی آپ نے مینا میں ادا فرمائی، مغرب بھی آپ نے مینا میں ادا فرمائی، عشاء بھی آپ نے مینا میں، اور 9 ذی الحجہ کی فجر بھی آپ نے مینا میں ادا فرمائی۔ 9 ذی الحجہ کی فجر ادا کر لینے کے بعد سرکار نے مینا سے اپنا سارے صحابہ کے ساتھ پورا قافلہ لے کر سرکار مینا سے عرفات کی طرف تشریف لے کے گئے۔ یہ عرفات کا وہ میدان ہے جسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے جہاں حج کا خطبہ ہوتا ہے، اور حج کا رکن اعظم جسے کہتے ہیں وقوف عرفہ۔ میدان عرفات کے اندر جمع ہونا، پہنچنا، رکنا، ٹھہرنا۔ اب وہاں 9 ذی الحجہ کو کوئی 10 بجے پہنچ گیا مثال کے طور پر دیر کے، کوئی 9 بجے پہنچ گیا، کوئی 11 بجے پہنچ گیا، کوئی 12 بجے پہنچا، کوئی 1 بجے، کوئی 2 بجے۔ اب وہاں ہوتا کیا ہے؟ اگر میں یہ چیز سمجھا پایا نا تو میرا خیال ہے کہ میں اکثر جو میں کہتا ہوں کہ میری کوشش ہوتی ہے اتنی دور سے کیا تو کوئی شاید نہ سمجھایا۔ اتنا خرچہ کر کے کم از کم 14-15 لاکھ روپیہ لگ رہا ہے حج کے لیے۔ یہ آج کو خیمہ بنا ہوا ہے مینا کے اندر، کیا کرنا ہے؟ تسبیح حاجی کے پاس ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، نماز پڑھا ہوا نماز پڑھی، روٹی کرنا ہوا روٹی کھائی، سویا۔ آج کا پورا دن گزر گیا، 9 کی فجر پڑی، سرکار کی سنت کے مطابق چل پڑا، مینا سے عرفات آ گیا، مسجد نبوی شریف کے اندر آ گیا، باہر جہاں جگہ ملی باہر ہو گیا، بیٹھ گیا، ٹھہر گیا۔ اب جب وقت ہوا ظہر کا، امام صاحب آ گئے، اچھا جی انہوں نے آ کر ایک طویل خطبہ دیا حج کا، واضح و نصیحت سمجھ لی، تقریر فرمائی، اس کے بعد انہوں نے ایک اذان پڑھوائی، پھر تکبیر ہوئی، انہوں نے 2 رکعت ظہر کی پڑھوا دی۔ چلو جی ٹھیک ہے، یہ تو سمجھ میں آ گئی کہ قصر ہے، مسافر جمع کیے ہوئے ہیں سارے، تو ظہر کی 2 رکعتیں پڑھا دی۔ ٹائم ہے ظہر کا، نہیں تو یہ کل آ جائے گا حج دیکھ لینا، آپ کو بڑا جدید دور آ گیا، لائیو دکھا رہے ہیں ٹی وی پہ، دیکھ لینا کیا ہوتا ہے۔ ظہر کے 2 فرض پڑھا دیے، سلام پھر گیا، امام صاحب نے مکبر کو، مؤذن کو، تکبیر کہنے والے کو پھر اشارہ کیا، وہ پھر کھڑا ہو گیا، اس نے پھر تکبیر کہہ دی، تکبیر کہی، انہوں نے پھر اللہ اکبر کہہ دیا، ہم عصر نہیں پڑھو، پھر 2 رکعتیں عصر کی بھی پڑھا دی۔ ٹائم ظہر کا ہے، یاد رکھنا، ابھی عصر کا ٹائم شروع بھی نہیں ہوا، عصر کی بھی پڑھا دی۔ پڑھانے کے بعد بندہ پوچھتا ہے مولانا یہ پڑھا جو ہے تو اس کے بعد کوئی اور بھی مصروفیت، کوئی عمل، کوئی عبادت، کوئی ڈیوٹی، کوئی ذمہ داری، کوئی فرائض، کوئی عبادات ہے؟ کہاں بیٹھ جاؤ، اللہ اللہ کرو، توبہ استغفار کرو، درود پاک پڑھو، تسبیح پڑھو، بیل پڑھو، وظیفہ پڑھو، جو مرضی آئے کرو۔ کوئی خاص عبادت کوئی بھی نہیں، کوئی خاص کام کوئی بھی نہیں، یہاں سے جا نہیں سکتے، یہی رکنا ہے، بیٹھنا ہے یہی اسی میدان میں، باقاعدہ اس کی باؤنڈری بنی ہوئی ہے، نشانات لگے ہوئے ہیں، سائن بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ یہ ہے بدایا عرفات اور یہ ہے نہایا عرفات۔ بدایا کرنا ہوتا ہے شروع ہونا، سٹارٹ ہونا،
ہوئی ہے کہ یہاں سے میدان عرفات شروع ہوتا ہے، یہاں ختم ہوتا ہے، اب اس میدان کے اندر آ کے بیٹھ جاؤ۔ ظہر کے ٹائم اثر نہیں پڑھا، بیٹھو نہ کوئی کام تو ہوئے گا نا، اثر پڑھائی ہے تو کوئی نسو وجہ نہیں نسو، اب بیٹھ جاؤ، بس یہی وجہ ہے، بیٹھ جاؤ۔ اچھا کچھ اور کام؟ آپ کوئی کام نہیں، آپ پہلا رب کے آگے وہاں تسبیح پر، ذکر اذکار کر، قرآن پر، جو آتا ہے مانگے جا، پڑھے جا۔ اچھا اثر کا ٹائم ہو گیا، ظاہر ہے شہر تو ہے نا، اثر کی اذان کی آواز آئی، ابھی حاجی سوچتا ہے میری تو نماز کا ٹائم ہوا، آج تازہ حاجی کا ساتھ ایک لیٹ لگا بہت یہ اثر نہیں پہلے ظہر ٹائم پڑھ کے بیٹھے، جب اثر کا ٹائم آ گیا اب کیا کروں؟ کہ تیری پڑی گئی تو بیٹھ جا، تو بیٹھ جا، اللہ اللہ توبہ استغفار کر۔ اثر کا ٹائم چلتے چلتے گزرتے گزرتے مغرب کا ٹائم شروع ہونے لگا، اب حاجی ظاہر آج دوست احباب پیچھے سے فون کر رہے ہیں، کسی کا بھائی حاجی ہو گیا، کسی کا ماموں حاجی ہو گیا، کسی کا تایا حاجی ہو گیا، کسی کا خالو حاجی ہو گیا، جی حاجی کا لے گیا، جی بھائی شادی مبارک تھی۔ اب حاجی صاحب لہنے لگے ہیں کہ میں وضو کروں، مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے، نماز پڑھوں۔ کہا گیا حاجی صاحب ٹائم شروع ہو رہے ہیں، نصیحت کو نکل جاؤ اور نماز نہیں پڑھتی۔ پہلے اثر کی ظہر کے ٹائم پڑھا دی، اللہ کے بندوں اب مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے، ادھر اذان کی آوازیں شروع ہو رہی ہے، اذانیں ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے، ادھر تم کہتے ہیں یہاں رکنا بھی نہیں، نماز بھی نہیں پڑھنی، چل نکل۔ یہ جی ماجرا ہے نا، 15 لاکھ دے کے آیا، ساتھی وکیل کی لینا ہے، اسٹیمپ کی لگوانی ہے، حاجی ہاں ذمہ داری نہیں۔ اب مغرب کی اذان ہوئی، کہا اب یہاں نماز نہیں پڑھنی، تو یہاں میں نے ظہر اثر کی پڑھی ہے، اتنی بڑی مسجد ہے، یہی پڑھنی ہے، اور کہاں پڑھوں؟ کہا نہیں اب نہیں پڑھنی، چلتا بڑھ۔ ایک وجہ بھی تو ہوتی ہے، میرا وضو ہے، لباس میرا پاک ہے، صاف ہے، احرام میں نے باندھا ہوا ہے، مسجد میں کھڑا ہوں، کیوں نہیں پڑھنے دیتے؟ وہ بتائیں گے ہاں پہلے ہم نے جو اثر کی ظہر کے ٹائم پڑھائی تھی نا، ہم نہ پڑھاتے جو کبھی رسول اللہ نے نہ پڑھائی۔ اب جو ہم کہہ رہے ہیں یہاں نہیں پڑھنی، ہم کبھی نہ روکتے، ہماری کیا وجہ تھی؟ ہم نے سرکار کو ایسے ہی دیکھا تھا کہ سرکار نے یہاں نہیں پڑھی تھی، مغرب کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے، لوگ اپنا سامان سمیٹ کے تیار کھڑے ہوتے ہیں، چلو نکلو، عرفات سے چل پڑتے ہیں قافلے کشاں کشاں۔ اچھا پھر یہ میدان عرفات جو ہے نا، یہاں ہر حاجی میں پہنچنا ہوتا ہے، مینا میں بھی تقریباً 75 اور 80% حاجی پہنچتا ہے، لیکن عرفات کا وہ واحد میدان ہے کہ جہاں 100% حاجی پہنچتا ہے، حاضری لگتی ہے۔ کیوں؟ کہ اس کا آرڈر یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو عرفات میں نہیں پہنچا اس کا حج نہیں ہوا، مینا میں نہیں گیا کوئی بات نہیں، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا حساب کتاب۔ اس کی اگلی منزل ہے مزدلفہ، وہاں نہیں جاتے، مقام میں جتنا آدمی دیکھ لو کہ نہیں جاتے، اور شیطان کو ہم تو ویسے بھی نہیں مارتے۔ میں نے کئیوں کو پوچھا وہاں، میرے دل کے والے دوست یہ عرب کنٹری سے دائیں سے آئے ہوئے تھے، کافروں کی صورت میں نہیں ایسی کہ چلی جانا، میں کہ یار اتنا کوئی رشتہ داری تھوڑی ہے تو ابھی شیطان آ کوئی کنکریاں مارو، کوئی ثواب پڑھ ملے گا، نہیں وہاں بھی ٹوٹل حاضری نہیں ہوتی، لیکن عرفات میں ہوتی ہے کیونکہ حاجی کا رکن اعظم وقوف عرفات ہے، وہاں پہنچنا، ٹھہرنا، رکنا، اگرچہ چند گھڑیاں ہی کیوں نہ ہو، حج وہ پا لے گا۔ کام کیا ہے کہ 15 لاکھ لگایا، اصل کی ظہر کے ٹائم پڑھا دیا، مغرب کا ٹائم آیا، چلو نکلو آگے چلو، چل پڑے، ٹائم تو نہیں رکتا، سفر ہے، کشاں کشاں قافلے جا رہے ہیں، عرفات کے میدان سے نکلے ہیں، خواہش میں نماز نہیں پڑھنی، عرفات نہیں پڑھنی۔ اچھا جی اب نظر دوڑاؤ کہ بدایا مزدلفہ کا سائن بورڈ کہاں نظر آتا ہے؟ جہاں بدایا مزدلفہ کا
نے واقعہ کر کسی استاد سے علم سیکھا ہو کھڑے پہ رہے نہیں کرتا، کیونکہ سارے کو اکثر مفتی حضرات کھڑے پہ بیٹھ کے مفتی بن جاتے ہیں، جس کو کچھ نہ پتا ہو وہ جو سارا ہی پتا ہے، وہ کہے گا جب تک بدایہ مصطفیٰ کا سائن بورڈ نظر نہ آئے اس وقت میں فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ کیا کہنا کہ جہاں نہایہ عرفات کا بورڈ نظر آئے گا کہ عرفات کا میدان یہاں ختم ہو گیا، پھر وہاں اس سے سٹارٹ ہوگا بدایہ مصطفیٰ کا، یعنی یہاں سے مصطفیٰ کا میدان شروع ہوتا ہے۔ اب اس میدان میں تو مغرب کی نماز پڑھے گا۔ علماء سے پوچھ کے دیکھو، یہاں نماز نکل جائے، ٹائم ختم ہو جائے تو قضا ہو جاتی ہے، ہر عالم یہی بتائے گا، لیکن وہاں ٹائم نکل گیا، وہاں ادا ہی پڑھ لے، دیری ہو جائے گی۔ سوچ کہ کیا ہے کہ 15 لاکھ لگا کر کس چیز کا نام عبادت ہے؟ میں نے گزشتہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ یہاں تکبر ہے، عقل کے چلنا، جرم ہے، گناہ ہے، غلطی ہے، اس کے اوپر پکڑ ہے، گرفت ہے، رب نے قرآن نے بتا دیا۔ لیکن وہاں احرام بات پر حاجی اگر کے چل رہا ہے، رب کہتا ہے ثواب پا جائے گا۔ جو میرے محبوب کی ادا ہے، تیرا وہاں چلنا، پاکستان کے اندر چلنا عقل کے تیری عادت تھی، تیری عادت مجھے پسند نہیں ہے۔ یہاں اس انداز سے چلنا، میرا جملہ یاد رکھنا، تکبر سے نہیں، عقل کے نہیں، اس انداز سے چلنا جس انداز سے کریم آقا چلے، اس انداز سے چلنا، سرکار کی سنت کے مطابق چلنا، اس ثواب کا مستحق ٹھہرا ہے۔ وہاں ظہر کے ٹائم عصر یہاں پڑھے گا تو مجھے اب وہاں پر ہی ثواب پا جائے گا۔ جہاں مغرب کی اذان ہوئی، کہاں مسجد کی طرف آؤ، اذان ہو رہی ہے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اذان مغرب کی شروع ہوئی ہے۔ اللہ آپ کو لے رہے حج کے لیے، یہ غریب منظر ہوتا ہے کہ مغرب کی اذان ہو رہی ہے اور ساری دنیا کے حاجی، ان میں بڑے بڑے صاحب علم بھی ہوں گے نا، مفتی بھی ہوں گے، محدث بھی ہوں گے، مفسر بھی ہوں گے، محقق بھی ہوں گے، اللہ کے ولی بھی ہوں گے، نیک سے نیک بھی ہوں گے نا، عربی بھی ہوں گے، اجمی بھی ہوں گے، گورے بھی ہوں گے، کالے بھی ہوں گے۔ وہاں ہر ایک سامان اپنا سمیٹ کے تیار کھڑا ہوتا ہے، تب اذان مغرب شروع ہو رہا مسجد سے نکلے۔ ہاں اللہ آپ کو لے جائے۔ اور کئی دوست ہوتے ہیں بیچارے سوئے رہتے ہیں 4 کلومیٹر پیچھے خیمے میں، پھر آگے سانو کوئی چند مولانا ہے منظر نہیں نظر آیا سی، مگر تسی 4 کلومیٹر پیچھے خیمے کی آرام فرمایا سی نا، تسی مسجد نبوی چ آن کی زحمت نہیں نہ فرمائی، تسی آتے مسجد نبوی میں آتے، وہاں خطبہ سنتے، وہاں امام کے پیچھے زور اثر کی پڑھتے، آپ کو پتا ہوتا کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیونکہ ایریا ہے کم از کم 7 کلومیٹر کا، جس میں قافلے ٹھہرتے ہیں، باقاعدہ جگہ بنی ہوئی ہے، کھانے لگے ہوئے ہیں، تو اللہ نے تو اپنی ڈیوٹی پوری کر دی، ٹرانسپورٹ بھی دے دیے، کھانے بھی دے دیے۔ اب یہ تو حاجی کا بھی کام ہے کہ تھوڑا جہاں بڑھیات قائم ہو جائے، خالی ساؤنڈ کا پروگرام نہیں نہ رکھے، باہر نکلے تو کچھ عبادت کے لیے سے بیٹھے نا، ہوتا بھی ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جیسی تو دیکھیے کوئی کس طرح، میں پوچھا میں کہ تسی بندہ نواز، تسی اپنے خیمے چ باہر نکلے ہو، مسجد شریف گئے ہو، نہیں اس طرح لے کے اسی ہتھے ہی پہ جاؤ، ساری یہی جگہ ہے، میں کوئی بلاٹ لگ رہا ہے کون نہ کرائے اور ہسٹری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، خدا کے لیے ہمارا یہ خیال کیا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ نے موقع دے دیا ہے نا، تو پھر ایک ایک اینٹ روئے زمین کی وہاں نسبت والی ہے، عظمت والی ہے، بلند و بالا مقام اور رفعت والی ہے، اس کو دیکھو، اس کے ساتھ ایک الگ ہی ہسٹری وابستہ ہے، ایک الگ ہی تاریخ ہے اس کی۔ کبھی شعور لاؤ، اس کو پڑھو، اس سے پوچھ کے دیکھ لو بھائی میرے ساتھ کیا زندگی ہے ہماری، تو ایک ایک روئے زمین کی انچ ایک جگہ بتائے گی کہ سن میں وہ خوش نصیب زمین کا ٹکڑا ہوں کہ میری چھاتی پہ پگڑی والے آقا چلو، میری چھاتی پہ سرکار نے سجدہ فرمایا
عجیب سا ٹرینڈ ہے ہمارا. اب کبھی کچھ فرق پڑ گیا کہ ہمارے ہاں کچھ مالی حالات لوگوں کے ایسے ہوتے ہیں, کچھ ہمارا یہ خطہ ایسا ہے کہ ہمارے یہاں ایک بابا جی فارغ ہو جاتے ہیں نا, عمر کے اس حصے میں پہنچ جاتے ہیں 60 سے اوپر 65-70 سال کے, وہ بیٹے اور پوتے مل ملا کے کہتے بابا تو حاجی کا یا عمرہ کا. وہ بیچارے چلنے سے آزاد, وہ چل نہیں سکتے کیونکہ وہاں پہ ایک طرف کام ہے خدا کے لیے. میں اس بات کی بڑے اعتراض نہیں کر رہا کہ وہ بیچتے ہو, اچھی بات ہے. ظاہر حالات ہمارے اس خطے کے ایسے ہیں کہ پہلے بار اپنی جدوجہد نہیں ہوتا ہے اپنے بیٹوں کو سٹینڈ کر لوں, پڑھا لوں, پڑھانے کے بعد فکر ہوتی ہے میں کا مکان بنا لوں, مکان بنا کے فارغ ہوتا ہے ان کی شادیاں کر لوں, شادیاں کر کے فارغ ہوتا ہے تب تک اس کی عمر 11 سال سال کی ہوتی ہے. یہ فطرتی بات ہے. اب جب وہ بچے کچھ قابل ہوتے ہیں 2 4 5 سال 10 سال لگتے ہیں انہیں اپنے پاؤں میں کھڑے ہونے میں, اسٹینڈ ہونے میں. جب وہ کسی کام کے ہوتے ہیں وہ گھر میں لا کے کوئی 10-20 ہزار ڈالتا ہے, کوئی 20 ہزار ڈالتا ہے, وہ بابے کو حج کرائے گا. اب تو خیر حج میں نکال دیا, غریب آدمی کی پہنچ زیادہ نکال دیا کہ فلاں لاکھ اب اس کے پاس ہوگا تو کوئی جائے گا. پہلا سال ہے تو ہمارے فرق میں اپلیکیشن کی مکمل نہیں ہوئی کوٹے کے مطابق, مگر ہر سال جانے کے لیے لوگ تڑپتے تھے, پرندازیاں ہوتی تھی کہ یہ جائے گا یہ نہیں جائے گا. اب کنڈیشن یہ ہے کہ وہ لے جانے والے پتھر پکڑ کے فون کرتے ہیں, مجھے روزانہ 2-4 دوست اب بھی میسج کر کے فون کر کے پرائیویٹ والے یا کوئی ایک دو حاجی کا تلاش کر کے سب دے دو. میں نے کہا لوکل روٹی نہیں پوری ہوتی تھی حاجی رکھتے ہو. یقین مانی اب بھی کہتے بندہ مل رہا ہے ہم دیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. حالات اس طرح کے ہو گئے ہمارے, تو وہاں جا کر عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت فقط نام ہے رسول اللہ کی اتباع, کہ جس طرح سرکار نے کیا اس طرح کرتے جاؤ عبادت بن جائے, اس کا نام عبادت ہے. اور حج بھی اسی چیز کا نام ہے کہ جس جگہ رک کر قیام فرما کر میرے آقا نے جو عمل فرمایا وہ عمل کر لو اس دن اس ٹائم کے مطابق وہ تمہارا حج بن جائے. اب یہاں سے 9 ذی الحجہ کو مغرب کے ٹائم حاجی نکل کھڑے ہوئے, بغیر مغرب کی نماز پڑھے مسجد نبوی سے اگلا ان کا پڑاؤ ہے مزدلفہ. یہ کھلا میدان ہے, ادھر بھی پہاڑ ہے ادھر بھی پہاڑ ہے, درمیان میں سڑکیں ہیں رستے ہیں, یہاں سے لوگ جاتے ہیں. اور حکم کیا ہے کہ رات یہ جو 9 اور 10 کی درمیانی رات ہے, یعنی اگلے دن صبح 10 ذی الحجہ ہونا ہے قربانی, اس کھلے میدان میں سڑک کے اوپر سارے حاجی کیا مرد کیا خواتین وہی گزارتے ہیں. اپنے اپنا کسی کے پاس چٹائی ہے تو کسی کے پاس کچھ ہے, مطلب جو بھی حساب کتاب لے کے چلتے ہیں اس کے مطابق, اور وہیں سے وہ بکریاں جمع کرتے ہیں جو اگلے دن انہوں نے شیطان کو مارنے کی ابتدا کر دی. رات کیا گزارنی ہے, گزارنے کے بعد فجر کی نماز مزدلفہ میں پڑھنے کے بعد سورج نکل آئے پھر نکل رہا ہے مزدلفہ سے واپس منا کی طرف جانا ہے. پہلے بڑے شیطان کو بکریاں مارنی ہے 10 ذی الحجہ صبح, یعنی ہمارے ہاں عید کا دن ہوتا ہے قربانی والی کا. اور میں اکثر کہتا ہوں ایک جملہ, کوئی حاجی مل جائے نا جو حج کر کے آئے عید کی نماز بھی پڑھی اور میں نے نہیں ملانا. میں بڑا اشتیاق رکھتا ہوں ایسے حاجی کو ملنے کا کہ حج کر کے آئے 10 ذی الحجہ کو اس میں وہی گزارا ہو, مزدلفہ میں گزارا ہے یا مینا میں گزارا ہے, جمرات کے پاس گزارا ہے یا خیمے میں گزارا ہے, اس بات سے بھی سروکار نہیں. مسجد شریف کے پاس گزارا ہے یا مسجد حرام کے پاس گزارا ہے, میں یہ بھی نہیں پوچھتا. عید کی نماز پڑھی اور گھر پہ آ جا, کوئی نہیں ملے گا. ہاں کیوں؟ عید کی نماز فرض ہے ہی کوئی. شاید مسئلہ سمجھا رہا ہوں, یہ نہیں فرض وہ ساری مسیح بھری ہوتی ہے. عید والے دن
اندر بار مسئلہ ہوتا ہے جب جگہ بڑا نمازی آ گئے کہ جی فرض ہے وہ دے واسطے تلاش کرنا پڑتا ہے نماز خدا کے لیے اللہ سب کی قبول کرے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ عید والے دن نہ آیا کرو. میں کہتا ہوں جب اللہ نے آپ کو شوق دیا شعور دیا شرف دیا اس دن آئے روز چل کا یہ باقی جو 5 نمازیں یہ بھی فرض ہے خدا کے لیے اس کی توجہ کیا کرے. ہاں میرے آقا نے فرمایا کہ یہ نماز ہے نا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میرے آقا نے فرمایا یہ نماز ہے نا یہ مومن کی معراج ہے. میرے آقا نے فرمایا یہ جو نماز ہے نا جو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے بولا کہ اس نے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جڑا جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے گا نا گویا کہ کفر کیا. خدا کے لیے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف ہم نے حج کے مسئلے سیکھنے ہیں تو نماز سے تعلق نہیں ہے. نماز اہم کام ہے. اب جب 10 ذی الحجہ کو پہلے میں بڑے شیطان کو کمریاں مارنی ہے اس ایک اکیلے بڑے شیطان کو کمریاں مار کے حاجی پلٹتا ہے واپس. اگلا کام ہوتا ہے اس کی قربانی. یا تو اس نے بینک میں پیسے جمع کروائے ہوتے ہیں وہاں پر یا پرائیویٹ اپنے طور پر کسی دوست کو یا کسی ایجنٹ کو ٹیگ کرواتے ہیں. وہ کیا ہوتا ہے اس کا جو ٹائم دیا ہوتا ہے ایک ٹوکن کہ آپ کی قربانی مثال کے طور پر 11 بجے ہو جائے گی. اب وہ 11 بجے کے بعد اپنے بال کٹوا کر غسل کر کے احرام کھول سکتا ہے. اور اگر اس نے خود کرنی ہے یا جا کر کرنی ہے خرید کے کرنی ہے تو اس کی اپنی ثوابین ہے وہ تلاش کرے گا. وہ سراٹر ہاؤس جائے گا وہ وہاں جائے گا جہاں قربانی کی جگہ ہوتی ہیں خریدے گا کرے گا کروائے گا وہ ایک الگ پیسہ. لیکن قربانی کے بعد اس کی بال کریں گے سر مڑائے گا اس کے بعد نہ کر احرام سے آزاد ہو جائے گا. پھر اس کا اگلا جو اہم کام ہوگا وہ طواف زیارت ہوگا. وہاں سے منا کے خیمے سے چل کر وہ پیدل آئے بس پہ آئے بیت پہ آئے وہ مکہ مکرمہ آئے گا بیت اللہ کا طواف کرے گا. طواف زیارت یہ لازم ہے جو نہیں کرے گا جس وقت تک یہ نہیں کرے گا اس وقت تک علماء نے لکھا کہ اس کی نکاح ہماری بیوی بھی حلال نہیں ہوگی. لوگ سمجھتے بڑا آسان کیا کر رہے ہیں یہ مسئلے تو ایسے ہی آ جاتے ہیں. جو نکاح میں آئی ہوئی ہے حلال ہے طیب ہے جس کے اوپر علماء نے مفتیان ملت نے جائز کا فتویٰ دیا ہوا ہے شریعت نے دیا کہا جب تک وہ طواف زیارت نہیں کرے گا وہ احرام کھل نہیں گیا تب بھی جائز نہیں ہے. کتنا وہ لازمی کام ہے 10 کو کر لے گا زیادہ ثواب ہے. یہ تو 11 ذی الحجہ وہ آگے کرے گا پھر واپس جائے گا دوسرے دن تینوں شیطانوں کو کنکریاں مارے گا تیسرے دن تینوں شیطانوں کو. جب پہلے دن جو کنکریاں مارنی ہے وہ زور سے پہلے مارنی ہے اور دوسرے دن جو کنکریاں مارنی ہے وہ زور کے بعد مارنی ہے. تیسرے دن بھی زور کے بعد مارنی ہے. طریقے میں یہ ہے کہ اگر زور کے بعد مار کر غروب آفتاب سے پہلے منا کی حدود سے نکل گیا مکہ المکرمہ کی طرف تو چلا جائے اور اگر کنکریاں مارنے کے بعد غروب آفتاب تک وہ منا میں ہی ہے نہیں نکل سکا تو اب کو رات کو نہ جائے بلکہ اگلے دن رکے رات اگلے دن پھر کنکریاں مارے پھر جائے. یہ اس کا حج مکمل ہوگا. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے گھر لے جائے بار بار اپنے گھر کی زیارت اپنے محبوب کے در اقدس کی زیارت کی اللہ ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے. وما علیہ